حرارت اور گرمی پر یہ تیسرا اور آخری لیکچر ہے. کوئی نئی بات کرنے سے پہلے پچھلے 2 لیکچرز میں جو اہم کانسیپٹس ہمارے سامنے آئے تھے ان کو میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا. فرض کیجئے کہ یہ دھات کا ایک گرم ٹکڑا ہے اور یہ ایک ٹھنڈا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دھات کے اس ٹکڑے میں جو ایٹمز ہیں وہ تیزی سے ارتعاش کرتے ہیں، ان میں حرکی توانائی زیادہ ہے، مگر ایک خاص قسم کی حرکی توانائی، یہ رینڈم بے ترتیب توانائی ہے، اور اس کی مقدار یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پر کم ہے. اگر میں ان 2 ٹکڑوں کو ساتھ یوں جوڑ دوں تو گرمی یہاں سے یہاں تک منتقل ہوتی ہے. گویا کہ گرمی کا رخ ٹھنڈے سے گرم کی طرف نہیں ہوتا، گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی کہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کو کئی طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور ایک بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام صرف اس صورت میں لیا جا سکتا ہے اگر ایک جسم گرم ہو اور دوسرا ٹھنڈا ہو، اور گرمی کا رخ ہمیشہ گرم سے ٹھنڈے کی طرف ہوتا ہے. ایک اور اہم اور بڑا بنیادی کانسیپٹ انٹروپی کا ہے، اور یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اس واسطے میں یہ دوبارہ دہرانا چاہوں گا. تھرمو ڈائنامکس کے حساب سے ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر کسی ٹھنڈے جسم میں گرم جسم سے انرجی داخل ہوتی ہے، ہیٹ انرجی، بے ترتیب انرجی، تو اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوتا، اور اس اضافے کی مقدار ہے ڈی کیو. فرض کیجئے کہ آپ نے تھوڑی سی ہیٹ اس میں منتقل کی ہے اور اس کو ہم ڈی کیو کہتے ہیں، ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیمپریچر. تو اس کا جو بھی ٹیمپریچر ہے اس کو آپ ٹی کہیے، تو ڈی ایس از اکول ٹو ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی. پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا کہ اگر کوئی آئیڈیل گیس ہے تو اس میں جو انٹروپی کا اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم بآسانی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کا ریزلٹ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چونکہ ڈی ایس ڈی کیو ڈیوائڈیڈ بائی ٹی ہے، اس واسطے ہم ٹوٹل چینج آف انٹروپی کیلکولیٹ کرنے کے واسطے ایک انٹیگرل حل کرتے ہیں جو T1 سے T2 تک ہے. یہاں T1 کوئی انیشل ٹیمپریچر ہے، T2 کوئی فائنل ٹیمپریچر ہے، اور اگرچہ میں یہ کیلکولیشن یہاں پر دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. اس انٹیگرل کو حل کرنے سے 3/2 n into the Boltzmann constant Kb log of T2 divided by T1 آتا ہے، اور پھر ایک مزید ٹرم ہے جس میں n into Boltzmann constant into log of V2 divided by V1 ہے. اور یاد رہے کہ یہ ایک آئیڈیل گیس کے واسطے ہے. اگر فائنل ٹیمپریچر اور انیشل ٹیمپریچر برابر ہوں، مطلب یہ کہ T2 equals T1، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ log of 1 is equal to 0. یا اگر V2 اور V1 برابر ہوں، انیشل اور فائنل والیومز برابر ہوں، تو پھر V2 over V1 کا ریشیو 1 ہے، اور یہ log بھی 0 ہے. لہذا یہ انٹروپی صرف اس صورت میں بڑھے گی اگر T2 T1 سے بڑا ہو، یا V2 V1 سے بڑا ہو، یا دونوں کوانٹیٹیز نان زیرو ہوں. خیر، یہ تو میتھمیٹیکل بات تھی، لیکن مطلب کیا بنتا ہے انٹروپی کا، اور اس کیلکولیشن سے ہم نے حاصل کیا. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروپی کے معنی ہیں ڈس آرڈر. اس ڈس آرڈر کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ ماچس کی تیلیاں رکھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر یہ سب بہت ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، ایک ہی سمت میں ہیں، تو یہ اس کا جو ٹپ ہے جس پہ کیمیائی مادہ ہے یہ سب ایک ساتھ ہیں اور ایک ترتیب ہے. لیکن جب میں ان کو یوں بکھیر دیتا ہوں تو ان میں انتشار یا بے ترتیبیت پیدا ہوتی ہے، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی انٹروپی بڑی ہے. تو جو سسٹم پہلے تھا وہ ترتیب سے تھا، اٹ واز آرڈرڈ، اور یہ ماچس کی تیلیاں یہاں بکھیرنے سے ڈس آرڈر پیدا ہوا ہے، گویا کہ اس میں انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. چلیے ایک اور مثال سے میں یہ بات واضح کرتا ہوں. تو یہاں ایک دوات ہے جس میں کچھ سیاہی ہے. میں سیاہی اس قلم میں بھرتا ہوں اور ایسے کرتا ہوں کہ
یہاں گلاس رکھتا ہوں اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاہی بھر رہی ہے. اب میں سیاہی اس کے اوپر یوں گراتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ جب ایک قطرہ گرتا ہے یہ پھیلنے لگتا ہے. اس طرح سے اس سسٹم کی انٹروپی بڑھتی ہے. تو پہلے یہ سیاہی کا قطرہ ایک چھوٹی جگہ میں مرکوز تھا, ایک کم حجم میں تھا, لیکن جب یہ سیاہی پانی کے اندر پہنچی تو یہ بکھر گئی اور بے ترتیبیت, ڈس آرڈر بڑھ گیا. یہی چیز اس اینیمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مالیکیولز ایک ڈبے میں بند ہے اور اس ڈبے کے دو حصے ہیں, ایک خالی ہے اور دوسرے میں مالیکیولز ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے, یہ البتہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر اپنا ڈائریکشن بدلتے ہیں. جب بیچ کی دیوار ہٹا دی جاتی ہے تو پھر مالیکیولز ایک حصے سے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں اور یوں انٹروپی بڑھتی ہے. گویا کہ اس میں انرجی ڈالے بغیر بھی انٹروپی کا اضافہ ہوا ہے. سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کا یہی تو کہنا ہے کہ اگر آپ کوئی سا سسٹم لیں جو اپنے ماحول سے علیحدہ کیا گیا ہے, جس کو ہم آئسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں, تو اس کی انٹروپی خود بخود بڑھ سکتی ہے, کبھی گھٹ نہیں سکتی. تو اس سسٹم کے حوالے سے جو ابھی آپ نے دیکھا, جب ہم بیچ میں سے دیوار ہٹا دیتے ہیں, ایٹمز اور مالیکیولز کے پاس زیادہ چوائس ہوتی ہے, چنانچہ وہ اس جگہ سے یہاں پر جا سکتے ہیں, گو کہ اس میں کوئی انرجی کا اضافہ نہیں ہوا, لہذا انٹروپی یوں بڑھتی ہے. اور اگر آپ پچھلی کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ملائیں تو جو log آف V2 ڈیوائڈیڈ بائی V1 ہے, V2 چونکہ بڑھ گیا, V1 سے بڑا ہے, اس سے ڈبل ہے, تو یہاں انٹروپی اس وجہ سے بھی بڑھی. اب چلیے ہم ان باتوں کا اطلاق کرتے ہیں مادے کی مختلف شکلوں کے اوپر. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مادے کی بنیادی طور پر 3 مختلف حالتیں ہوتی ہیں, ٹھوس, مائع اور گیس. ٹھوس مادے میں انٹروپی سب سے کم ہوتی ہے. وجہ, اگر آپ کوئی دھات لیں یا لکڑی کا ٹکڑا یا کوئی سا بھی ٹھوس مادہ, تو اس میں ایٹمز تقریباً ایک ہی جگہ پر فکس ہوتے ہیں. ہاں, ان میں کچھ ارتاش ہوتا ہے, یہ اپنے ایوریج پوزیشن سے ہلتے ہیں, وائبریٹ کرتے ہیں, مگر ایک ایٹم یہاں سے یہاں جا نہیں سکتا. لہذا سب سے زیادہ آرڈر اس ٹھوس مادے میں ہے. اگر آپ مائع لیں تو مائع میں ایٹمز یا مالیکیولز اوپر جا سکتے ہیں, نیچے آ سکتے ہیں, ادھر ادھر لکوڈ میں حرکت کر سکتے ہیں, گویا کہ اس میں زیادہ بے ترتیبیت ہے اور انتشار زیادہ ہے. انٹروپی اسی سبب سے زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ انتشار تو یہ گیس میں ہوتا, کیونکہ گیس میں ایک ایٹم کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا, اور جیسے جیسے آپ اس کو انرجی دیتے ہیں تو اس کی انٹروپی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. اب ہم ان مختلف مادے کی حالتوں کو بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے. فرض کیجئے کہ کوئی برف کا ٹکڑا ہے. اب اس برف کے ٹکڑے کو جب ہم کچھ ہیٹ دیتے ہیں, گرمی دیتے ہیں, تو اس کا انٹروپی بڑھتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ اس برف کے ٹکڑے میں جو مالیکیولز ہیں وہ زیادہ ارتعاش کرتے ہیں. اگر ہم اور گرمی اور توانائی اس کو دیتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ برف پگھلنے لگے گی. کیوں پگھلے گی؟ اس واسطے کہ اب جو ایٹمز کے درمیان کشش ہے اور جو ان مالیکیولز یا ایٹمز کو باندھ کے رکھتی ہے وہ کافی نہیں ہے, اور اب کائنیٹک انرجی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک مالیکیول پانی کا اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے. اس کو ہم پگھلنے کا عمل کہتے ہیں, اور اس کے لیے کچھ انرجی درکار ہے. اس انرجی کو ہم لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ کہتے ہیں. لیٹنٹ ہیٹ آف میلٹنگ یا لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن